سورہ مریم آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، صدق الله العظيم۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ اس سے مستثنا وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے ایمان کی تجدید کر لی اور اچھے کام کیے، یہ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، وہ ہمیشہ کے رہائشی باغات ہیں جن کا وعدہ خدائے رحمان نے غیب میں کیا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس جنت میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں ہوگی، صرف سلام اور تحیہ ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں کے صبح و شام کے مطابق ان کے لیے وہاں پہ ضرورت کی ہر چیز ہوگی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث اپنے بندوں میں سے اس کو بناتے ہیں جس میں خدا ترسی ہو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور یہ کہ ہم، جبرائیل امین نے کہا کہ ہم نہیں اترتے مگر صرف آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کے اختیار میں ہے جو آگے ہے، جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور یہ کہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا، بس اسی کی عبادت کریں اور اس کی اطاعت پہ جمے رہیں۔ هل تعلم له سمیا، تو کیا آپ نے اس کی کوئی مثیل یا نظیر اس سے پہلے سنی ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور پھر انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے مجھے اٹھایا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، تو کیا اس آدمی کو یہ یاد نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم اس کو عدم سے وجود میں لائے۔ فوربک لنحشرنہم، قسم ہے آپ کے رب کی کہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ والشیاطین، اور ان شیطانوں کو بھی۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ان کو جہنم میں جانے کے لیے ہم حاضر کریں گے اور وہاں پہ یہ مجرموں کی طرح
دو زانو اکڑوں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے درس کی بات کریں، پچھلے درس کے آخر میں تو جو سجدے والی آیت تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسرائیل کی اولاد کا ذکر تھا۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرو میں اسر کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں خدا کو، تو اصل میں اسرائیل کا وہی معنی ہے جو عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب مشرکین مکہ سے ہے، اور طبعاً اس میں بنی اسرائیل بھی آگے، مشرکین مکہ اصل میں بنو اسماعیل ہیں، طبعاً اس میں بنی اسرائیل بھی آگئے، اور یہ مضمون اصل میں پہلے واضح ہو چکا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بالکل علیحدہ واقعہ بیان ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور یہاں پہ ایک تاریخی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ اب جو بنو اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کے بعد بہت ہی مختصر عرصے میں انہوں نے اپنے اپنے بت بنا لیے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل نے جس قبیلے میں شادی کی، بنو جرم، انہوں نے اپنا صاحب کا ایک بت نکال لیا۔ یہ وہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آ کے پانی دیکھ کے آباد ہوا، اور وہاں سے پھر مکہ کی آبادی شروع ہوئی۔ تو انہوں نے بھی اپنے بت، سب نے اپنے اپنے بت نکال لیے، اور پھر یہ بت پرستی کا کام شروع ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف ان کے جو بھائی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بھائی حضرت اسحاق، ان کی جو اولاد ہے اس میں یعنی بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کم و بیش 50,000 نبی اور رسول آئے۔ ان میں اتنے جلیل القدر رسول بھی تھے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون ہیں، پھر انبیاء کے علاوہ یوشع بن نون ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے حواریین ہیں۔ کہ اس طرح کے کیسے کیسے لوگ آئے، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں تھے۔ اور یہاں پہ ایک تاریخی حقیقت بیان ہو رہی ہے اس آیت میں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ایسے تو بنو اسماعیل میں تھے ہی نہیں، اس لیے اس آیت میں بنی اسماعیل کا ذکر نہیں ہے۔ اب آج کی آیت میں آتے ہیں، تو پچھلی آیت میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں کے، وہی جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، ان لوگوں کے جانشین ناخلف ہوئے، یعنی جانشین نکمے ہوئے، انہوں نے ان کی وراثت کو نہیں سنبھالا۔ اب ان کے اوپر غصہ ہے، لیکن کہا کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہے، الا من تاب وعمل صالحا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ سے کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ رجوع کیا، اپنے گناہ کی زندگی جو گزار رہے تھے اس سے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور آ گئے۔ وعمل صالحا توبہ کے ساتھ لازمی اس لیے آتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے رجوع کر لیا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ یدخلون الجنت ولا یظلمون شیئا، کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کی وجہ سے انہیں جو اجر ملنا چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لا یظلمون شیئا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی، شیئا سے مراد یعنی تھوڑا سا، کسی قسم کی کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اب آگے اس جنت کا بیان ہے، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ کہا یہ وہ باغ ہیں رہائشی، جنات عدن، کہ جن کا اللہ نے غیب میں وعدہ کیا ہے۔ اب غیب کے تذکرہ کو اس لیے لائے کہ جنت تو کسی نے دیکھی نہیں، صرف اس کی کچھ صفات جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں وہ بیان ہوئی قرآن و حدیث میں، جن میں سے ایک صفت آگے بھی ہے، اس کا میں تذکرہ کروں گا۔
تو یہ جو اللہ کی بات کے اوپر یقین کرنا ہے، یہ اصل میں یہ غیب کی بات کے اوپر یقین کرنا ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ میں نے تم سب سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، ہم کہیں ہمیں تو یاد نہیں کہ ہم نے ہاں کہا تھا کہ نہ کہا تھا، نہیں، وہ غیب کی بات ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے بتایا کہ تم نے کہا تھا ہاں تو رب ہے، ہم کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح مستقبل میں جو جنت اور دوزخ ہے، اس کے بارے میں جو اس نے بتایا وہ غیب ہے، سارا عالم غیب ہے۔ عالم غیب کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم صرف اللہ کی بات کو جانتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب تک اس بات کے اوپر یقین نہ ہو، اس وقت تک ہماری زندگی کا رخ درست نہیں ہو سکتا، ہماری روش درست نہیں ہو سکتی، اور ہمارا ایمان نہیں۔ اس لیے کہ شروع میں یہ بات بتا دی کہ یؤمنون بالغیب، وہ ان غیب کی ساری باتوں کے اوپر جو بتائی گئی ہیں ان کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ نے غیب میں، اس عالم غیب میں ان کو یہ چیز ملے گی، اس کا وعدہ کیا۔ انہو کان وعدہ مأتیا، مأتیا سے مراد یہ اصل میں عطا سے ہی ہے، کہتے ہیں آیا مأتیا، جو آ کے رہے گا، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، میں نے کہا تھا کہ اس جنت کی ایک صفت کا یہاں بھی تذکرہ ہے، وہ یہ صفت ہے کہ وہاں پہ لغو بات نہیں ہوگی۔ لغو وہ بات ہوتی ہے، لغو وہ کلام ہے کہ جس کا ادا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے نہ کوئی ہمیں دنیا ملتی ہے، نہ کوئی ہمیں آخرت ملتی ہے، نہ وہ نیکی کے پلڑے میں شمار ہوگا۔ اور مومن کی صفات کے اندر یہ بات داخل ہے، جیسے سورہ مومنین کے شروع میں آیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃ خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو ہے، فضول بات ہے، اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، اس سے وہ یعنی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، خود تو کرتے ہی نہیں، لیکن کسی کی لغو کو وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو زبانیں ہیں، یہ ہمارے تمام اعمال کا بہت زیادہ حصہ یہ ہے۔ اور اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے اور اس سے فضول بات نہ کی جائے تو آدمی کی آخرت سنور جاتی ہے۔ یہ چیز ہے جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا، من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی نجات پا گیا۔ اور آپ نے جنت اور دوزخ کو کہا کہ حصائد السنہ، یہ تمہاری زبان کی، السنہ لسان کی جمع ہے، یہ تمہاری زبان کی جو بوئی فصل ہے اس کو تم کاٹ رہے ہو، یہ اس کا کھلیان ہے۔ خصائد خصیدہ کی جمع کھلیان کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان احادیث کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں جنت کی صفت میں جو صفات ہیں اس میں ایک چیز یہ جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ اور اس دنیا کے ماحول کو دیکھیں، خاص طور پر ہمارے ماحول کو دیکھیں، یہاں پہ اکثر و بیشتر ہمیں صرف لغو سننے کو ملتا ہے۔ گھروں میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی باپ بیٹا ہوں، آپس میں دو بھائی ہوں، بہن بھائی ہوں، ایک پی ٹی آئی کا ہو جاتا ہے، ایک نون لیگ کا ہو جاتا ہے، اور پھر گھر کے اندر ہی وہ ٹاک شو شروع ہو جاتا ہے۔ جس مجلس میں جائیں آگے ٹاک شو شروع لگا ہوا ہے، اس نے اپنے حمایتی کچھ لوگوں کی باتیں سن رکھی ہیں، اس نے اپنے حمایتی لوگوں کی باتیں سن رکھی ہیں، دونوں بکواس۔ یہ اتنا جھوٹ ہے، اتنا ملمس شدہ ہے کہ اس میں سے سچ کو علادہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بس یہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ بالکل ایک عذاب کی صورت میں ہمارے سامنے یہ چیز مسلط ہے، یہ ہمارے اوپر عذاب ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان کو کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کریں کہ جس کا آخرت میں کوئی فائدہ ہو، کوئی دنیا میں فائدہ ہو، اپنے کانوں کو اس چیز کے لیے استعمال کریں، اپنے دل و دماغ کو اس چیز کے لیے استعمال کریں، ہم تو ان چکروں میں پھنسا دیے گئے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ان لغویات کی وجہ سے ایک گناہ یعنی جنت سے دوری اور دوزخ بن چکی ہے۔ بس جتنا اس سے ہم اجتناب کریں ہماری زندگیاں زیادہ آسان ہوں گی۔ اللہ سلامہ کہا وہاں پہ اللہ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ سلامتی مبارک کی دعائیں تحیہ ہے، اچھی دعائیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، استقبال کے لیے بھی اور ویسے بھی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو کہا کہ یہ جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو وہاں پہ رزق سے مراد ضروریات زندگی کی تمام چیزیں، اور کون سی زندگی؟ اس زندگی، اب اس زندگی کی جو ضروریات ہیں، اور پھر وہ ضروریات جیسے یہاں پہ ہماری صبح و شام کی ضروریات تبدیل ہوتی ہیں۔ دن ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کام پہ جائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مناسب سواری ہو، جب رات ہوتی ہے تو ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بستر مناسب ہو، اور پھر اگر گرمی ہے تو اس کو دور کرنے کا بندوبست ہو، سردی ہے تو اس کو دور کرنے کا بندوبست ہو۔ یوں ہماری صبح و شام کی جو ضروریات ہیں یہ مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ بھی ہے، اور یہ وہاں کے صبح و شام ہے، کہ اس کے صبح و شام میں ان کی ضروریات ان کو ساری جو ہے وہ مہیا کی جائے گی، وہ اللہ کی طرف سے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہا کہ یہ جنت جو ہے اس کا حسب و نسب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پہلے یہ بات تھی نا، تو پھر ہمیں یہود کے بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان میں یہ موقف عام طور پہ ملا، ان کی کتابوں میں، قرآن حکیم میں، احادیث رسول میں علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ہمیں ملی کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے تھے، اور یوں اس نسب کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے کہ ہم جنت ہمارے لیے ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جزیرہ نما عرب میں تھے وہ کہتے تھے جنت بنی اسرائیل کے لیے، اور دوزخ بنی ان باقی لوگوں کے لیے ہے۔ وہ ان کو ایک طرف اشارہ کرتے تھے عرب کی طرف، بنی اسماعیل کی طرف، اور ان کو اسی لیے وہ امی کہتے تھے۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہوئی کہ جنت کا حقدار کوئی بھی شخص حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہوگا، اپنے باپ دادا کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے اس کے حقدار ہونے کے لیے اس استحقاق کے لیے وجہ بتا دی کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہماری یہ جو جنات ہیں، یہ جو باغات ہیں رہائشی قسم کے، ان کے مالک ہم ان کو بنائیں گے اپنے بندوں میں سے کہ جو خدا ترس ہوں گے، تقی متقی ہوں گے، یعنی اپنے معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں گے، یہ متقی ہے، دوسروں کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں گے، یہ متقی ہے، اور اللہ کے خوف کے بغیر اگر فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ کسی نہ کسی طرف ناانصافی کا شکار ہو جائے گا، اس کے نتیجے کے طور پہ یہ متقی نہیں رہے گا۔ جو خدا ترس ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اور دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا اپنے بندوں میں سے، کیونکہ بندے تو اس کے سارے ہیں، کہا ان لوگوں کو ہم اس کا وارث و مالک بنائیں گے۔ وارث سے مراد مالک ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اب یہاں سے بیچ میں ایک ٹکڑا ہے کہ جو حضرت جبرائیل امین کا قول ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ یہ بات ان کو بتا دو۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کشمکش کے زمانے میں جو سب سے بڑا سہارا تھا
وہ وحی الہی تھی، وہ جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد تھی، اس لیے کہ وہیں سے آپ کو تسلی کے بھی سارے پہلو ملتے تھے اور معترضین کے اعتراضات کے سارے جواب بھی وہیں سے ملتے تھے. بس آپ کو انتظار رہتا تھا کہ حضرت جبرائیل امین آئے، کوئی نئی وحی لے کے آئے، اللہ کا کلام لے کے آئے. اور جب وقت لگ جاتا تھا تو پھر آپ یعنی گویا پریشان ہوتے تھے. اب جبرائیل امین کی زبان سے کہلوایا گیا کہ یہ بات ان کو بتا دو، اور چونکہ آپ کی زبان سے آیا اس لیے اس کے اندر بلاغت بہت زیادہ ہو گئی. کچھ پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کروں. کہا جبرائیل امین نے کہا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، وہی لے کے نہیں اترتے. اب یوں انہوں نے جبرائیل امین ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے اپنی حیثیت واضح کر دی اور اللہ کے حکم سے ادھر ادھر ہم نہیں ہو سکتے. جب وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب سارے کے سارے ملائکہ اس چیز میں داخل ہو گئے کہ وہ اپنے ارادے سے کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صرف وہ کریں گے جو اللہ نے حکم دیا. آگے جا کے آئے گی یہ بات کہ دوزخ میں لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ کر دو، ایک تھوڑے وقت کے لیے، ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف کر دو. تو وہ کہتا ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور پھر ان دوزخ کے ملائکہ کے بارے میں کہا کہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ طبیعت کے بڑے سخت اور تند خو ہیں، سخت ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اسی چیز کو پھر مثبت پہلو سے بیان کیا کہ صرف وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہوا. تو جبرائیل امین نے وضاحت کی، یعنی معذرت کی. پہلے اس فکرے میں معذرت ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا. جب ہمیں کچھ لے کے آنے کا حکم ہوگا تو ہم آئیں گے، اس لیے آپ ہماری معذرت قبول کریں، اس میں ہماری کاہلی اور سستی کا کوئی دخل نہیں ہے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، کیا ملکیت اللہ کی ہے، اختیار اللہ کا ہے، بادشاہی اس کی ہے، آگے کی بھی پیچھے کی بھی، جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس کی بادشاہی ہے. اور جس کی بادشاہی ہے اختیار اس کا ہے، حکم اس کا چلے گا، اور کسی کا ارادہ اور حکم نہیں چل سکتا. وما کان ربک نسیہ. تو کہا کہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی، اس میں دیر ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی مصلحت ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ بھول ہی گیا. اللہ کو یہ بھولنے والی بات نہیں، اس کو پتہ ہے، لیکن اس کی حکمت کا جب تقاضا ہوگا تو آپ کی اس ضرورت کو وہ پورا کر دیا جائے گا. رب السماوات والارض وما بینہما، یہاں پہ ملائکہ کی بھی یعنی مجموعی طور پہ حیثیت کی وضاحت ہو گئی کہ ان کا اپنے ارادہ سے کچھ کرنا جو ہے یہ ان کے بس میں نہیں. اور پھر اسی کے اندر جو مشرکین مکہ ہیں جن سے اصل یہ خطاب ہے، ان کے اوپر بھی ایک اعتراض ہو گیا بڑا لطیف سا کہ تم تو ملائکہ کی پوجا پاٹ کرتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اگر قیامت برپا ہو گئی اور پھر ہم اللہ کی گرفت میں آئے تو یہ ہمیں چھڑا لے گی. تو انہوں نے اپنی حیثیت واضح کر دی کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا. رب السماوات والارض وما بینہما، کہا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا. رب سے مراد وہ کہ اس نے اس کو قائم رکھا ہے، اس کی بقا کے لیے اس نے ساری ضروریات مہیا کی ہیں ایک وقت مقررہ تک. تو جب چاہے گا
وہ ضروریات کو ختم کر دے گا، وہ بقا کا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، ایک نیا سسٹم برپا ہو جائے گا۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، بس آپ اسی کی عبادت کریں۔ یہاں عبادت سے مراد وہ اپنی وسیع معنوں میں، یعنی اس میں اطاعت بھی شامل ہے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور کہا اس کی عبادت کے اوپر آپ جمے رہیں۔ عربی زبان میں جب کسی فعل کی اندر حروف کی اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کے مفہوم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ترجمے میں کوشش کی کہ اس بات کو کھولوں، لیکن عربی زبان کی جو یہ نازک قسم کی باتیں ہیں وہ ہماری اردو کی گرفت میں آتی نہیں ہیں۔ یہ وَاسْتَبِرْ اصل میں وَاصْبِرْ ہی ہے، جس کا جگہ جگہ اور بھی حکم ہوا، لیکن اس کے اندر زیادہ زور پایا جاتا ہے کہ بس میں نے کوشش کی ترجمے میں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر جمے رہیں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کے اوپر آپ جمے رہیں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، یہ سمیہ کا لفظ پہلے بھی آ چکا اسی سورہ مبارکہ میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں۔ یہ استعمال ہوتا ہے نظیر اور مثیل کے لیے، یعنی ایک چیز ہے اس کی دوسری نظیر موجود ہوتی ہے یا اس جیسی ہوتی ہے تو اس کو ہم اس کی مثال اور مثیل کہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے تو یہ سارے اختیارات ہیں، آپ نے کوئی اس کی نظیر یا اس کی مثیل کسی کے بارے میں جانا، تو آپ نے آشنا ہے کسی سے؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اب یہاں سے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، اور آگے جتنا بھی ہے اس پورے رکوع میں، اس میں یہاں پہ جو انسان ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اس کو یعنی بعض لوگوں نے، ہمارے مفسرین نے لیا کہ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے انسان یہ سارا کچھ نہیں کہہ سکتے جو آگے تذکرہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ سب انسان یعنی اولاد آدم کے لیے ہے۔ اس کی وجہ سے آگے ایک چیز میں فرق پڑ جاتا ہے جس کی وضاحت کل کے درس میں ہوگی۔ کہا کہ انسان یہ کہتا ہے، یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کر کے نکالا جائے گا قبروں سے؟ اخرج حیا، یعنی ہمیں موت کے بعد بوسیدہ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، پھر ہم اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یذکر الانسان، کیا اسے یاد نہیں ہے؟ یعنی کیا اس کو وہ تازہ نہیں کر سکتا یہ بات اپنے علم میں کہ ہم نے اسے پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور یہ تو تھا ہی نہیں، یعنی عدم سے اس کو وجود ملا، نہ ہونے سے ہم نے اس کو وجود بخش دیا، تو اب کچھ نہ کچھ تو باقی ہے، تو کیا اس سے ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ یعنی ایک دلیل کے طور پہ استعمال ہوا، اور یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ عقبہ نے ایک بوسیدہ ہڈی پرانی کسی مردے کی لے آیا، انسانی ہڈی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، یہاں تک کہ وہی آ گئی، اور وہ سورہ یاسین کی آیتیں تھیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ پھپتیاں کستا ہے، ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، پھپتیاں کستا ہے، اور کہتا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو زندگی بخشی جائے گی۔ اپنی پیدائش کو بھول گیا، نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اس ہڈی کو جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی کون زندہ کرے گا؟ آگے اس کا جواب ہے کہ وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس کس قسم کی وہ مائکروسکوپک چیز تھی، وہ کس نے بنایا، یعنی عدم سے وجود میں لایا، وہ اس کو بھی زندہ کر دے گا۔
اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے اس کو وجود میں لایا۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین۔ اب میں نے پہلے بھی اسی سورہ کی تفسیر میں کسی دن گزارش کی تھی کہ یہ جو قیامت اور جنت اور دوزخ اور یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے لیے کوئی ایسی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی کہ جس بنیاد سے نہ ماننے والوں کو مجبوراً ماننا پڑے۔ بس جب بھی یہ بات ہوئی تو پھر اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ میں کر دوں گا۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، سورہ سبا میں ہے شروع میں ہی کہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی۔ قل بلا وربی لتأتینکم، کہا کہ آپ انہیں کہیں کہ ہاں ہوگی، قسم ہے میرے رب کی کہ ہو کے رہے گی۔ اور سورۃ تغابن میں بھی اسی طرح قسم کھا، اور ایک دو جگہ پہ اور بھی ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات جب آئی تو پھر قسم کھا کے اللہ کو کہنا پڑا، فوربک لنحشرنہم، قسم ہے رسول تمہارے رب کی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ہم ان کو محشر میں لے آئیں گے۔ وشیاطین، اس میں شیاطین انس و جن دونوں ہیں، اور یہ شیاطین کون ہیں؟ جو لیڈر ہیں۔ ان کا تذکرہ وہ 8ویں پارے کی اس دوسری آیت میں، 8ویں پارے میں دوسری آیت میں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو سچ بات نہیں کرتے، سیدھی بات نہیں کرتے، زخرف القول غرورا، ہمیشہ ملمہ شدہ بات کرتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے، اوپر اس کے وہ شوگر کوٹڈ پل کوئی اور بات ہوتی ہے۔ ظاہری دیکھنے والا کہتا ہے کہ بڑی اچھی یہ چیز بہت ٹھیک ہے، مجھے یہ اختیار کرنی چاہیے، اس کے اندر گند ہوتا ہے۔ یہ شیاطین الانس والجن وہاں پہ کہا تھا ان کو، یہاں پہ ان کی بات ہے، یہ لیڈر جو ہے کہ ان کو بھی اور ان کے لیڈروں کو بھی ہم اکٹھا کر لیں گے، اور پھر ان کو دوزخ کے چاروں طرف ہم لے آئیں گے اس حالت میں کہ یہ اکڑوں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے حضور جب مجرموں کو سزا سنانے کے لیے پیش کیا جاتا تھا تو ان کو دو زانو ہو کے بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو یہ جو دو زانو کی کیفیت ہے اور پھر وہ بھی جھکا ہوا ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے 25ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کا نام ہی جاسیہ ہے، اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، تم دیکھو گے کہ یہ مجرموں کا ہر گروہ جو ہے وہ اکڑوں بیٹھا ہوا ہوگا، جھکا ہوا۔ تو یہاں پہ بھی کہا کہ یہ ان کو ہم اکٹھا کریں گے، اور ادھر یہ دنیا میں اکڑتے پھرتے ہیں، یہ بڑے کر و فر سے باہر نکلتے ہیں، ان کی بڑی سیکیورٹی ہے، ان کے بڑے پروٹوکول ہیں، ان کے ساتھ بڑے لاؤ لشکر ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ مجرموں کی طرح دوزخ کے باہر بیٹھے ہوں گے فیصلے کے انتظار میں، اور پھر ان کو وہاں پہ جھونک دیا جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک